اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سورج گرہن 26 دسمبر 2019 کے بارے میں چند پرسرار حقائق بتائیں گے۔ انشاءاللہ آج کی اس علمی اور تحقیقی ویڈیو سے آپ کو بہت ساری حقیقی معلومات حاصل ہوں گی، اسی لیے سبھی دیکھنے والوں سے بھرپور التماس کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سبھی سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر لیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ کوئی بھی روحانی اور علمی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، 26 دسمبر 2019 کا سورج گرہن سب سے طویل سورج گرہن تصور کیا جاتا ہے۔ اس سورج گرہن کی ریڈیشن زیادہ دورانیہ تک روح زمین پر اپنا اثر رکھے گی، جس کی وجہ سے زمین پر بہت ہی ہیوی قسم کی میگنیٹک ریڈیشن پیدا ہو۔ ناظرین، آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے لیے پیمانہ وقت سورج کو ہی تصور کیا جاتا ہے۔ سورج ہمارے نظام شمسی کا وہ واحد ذریعہ ہے جس سے ہمیں روشنی، حرارت، انرجی اور وقت کا پیمانہ حاصل ہوتا ہے، اور اس کنڈیشن میں سورج گرہن کا اس قدر طویل ہونا بھی ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے روحانی اور دنیاوی اثرات روح زمین پر صاف اور واضح دیکھے بھی جا سکتے ہیں۔ ناظرین، بے شک سورج گرہن کے نحس اثرات بھی روح زمین پر اپنا با کمال اثر رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سورج گرہن کے دوران کثرت سے استغفار اور توبہ کے نفل کی تلقین فرمایا کرتے تھے، اور ناظرین یہ امر بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ حالت نماز میں رہتے اور گھر یا مسجد میں قیام فرماتے۔ پیارے آقا سرور کونین خاتم الانبیاء کے اس عمل سے یہ بات صاف اور واضح ظاہر ہوتی ہے کہ سورج گرہن کے نحس اثرات روح زمین پر اپنا اثر مرتب کرتے ہیں، جو کہ دور حاضر کی سائنس بھی تسلیم کرتی ہے۔ لیکن ناظرین، ہمارے معاشرے میں سورج گرہن کے ریلیٹڈ بہت سارے فضول نظریات بھی رائج الوقت ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور بے شک قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ اس امر کی وضاحت بھی دیتے ہیں جن کا حوالہ سورہ شمس کی ابتدائی 4 آیات میں ملتا ہے۔ اب ہم ناظرین علم فلکیات کی روح سے چند ایسے حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے جن کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ ہمارے نزدیک پیمانہ وقت سورج کو ہی تصور کیا جاتا ہے۔ سورج ہی ہمارے لیے روشنی، حرارت اور وقت کا معیار فکر رکھتا ہے۔ ناظرین، یہ معتبر تحقیق ہے اور سمجھنے کے لیے ایک اشارہ ہے کہ علم فلکیات میں سورج گرہن کو بھی ایک معیار وقت کے طور پر ہی تسلیم کیا جانے لگا ہے، جس کا ظاہری اور دنیاوی معیار وقت سے کوئی تعلق نہیں۔ کہنے کا مقصد ناظرین یہ ہے کہ سورج تو حرکت میں رہتا ہے، چاہے یہ حرکت اس کے اپنے محور کی ہو یا زمین کی سورج کے محور کے گرد، لیکن اسی اثنا میں سورج اور چاند کی حرکت، اس کے باہمی اثار اور تسلسل سے لگنے والے سورج گرہن زمین کی تباہی کے پیچھے چھپے محرکات کو واضح ظاہر کرتا ہے۔ ناظرین، آپ نے چند سالوں میں یہ غور کیا ہوگا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن غیر معمولی اضافے میں دیکھے جانے لگے ہیں۔ پہل سورج گرہن کا ذکر کئی سالوں بعد سنا جاتا تھا، لیکن موجودہ دہائی میں آپ 20 بار سورج گرہن اور چاند گرہن کا ذکر سن چکے ہوں، اور ناظرین اس دہائی میں دنیا کے حالات بھی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ناظرین، یہود و نصارہ ہر نئے سورج گرہن پر ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ دنیا میں فساد برپا کرنے کے لیے پر تولتے رہتے ہیں، اور نئے ہتھ کنڈوں کے ساتھ
ہمیں دین حق سے دور کرنے کے لیے سرگرم عمل بھی رہتے ہیں۔ ناظرین، غور طلب بات یہ ہے کہ زمین پر سورہ گرہن کے نحس اثرات اہل ایمان کو ہی زیادہ مجروح کرتے ہیں، اور یہ آنے والے وقت میں ہونے والی بہت بڑی تباہی کا دروازہ ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ حالت نماز میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی مضبوطی ملے اور تمام تر شیطانی طاقتوں کے خلاف علم جہاد کی ہمت ملے۔ ناظرین، سلسلہ خیر بشریہ کے تمام تر روحانی پروگرام حصول علم اور حصول حاجت کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہیں۔ علم کی اس روشنی سے فیض حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ کوئی بھی روحانی اور علمی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو آل محمد کے صدقہ لازمی پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔